جی ناظرین، میں عدنان خان پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پنجاب کے گورنر سلمان تسیر کو اسلام آباد میں دن دہاڑے ان کے اپنے ہی سیکورٹی گارڈ ملک ممتاز قادری نے گولیوں سے چھلنی کر کے قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان پہ الزام لگایا گیا ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا تھا اور آسیہ بی بی کی سزا معاف کرانے کی بات بھی کی تھی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق 26 گولیاں ان کے جسم میں اتار گئیں اور وہ ہاسپٹل میں جا کے فوت ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کوشش کی لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ سوچنا ہمیں یہ ہے کہ کیا قانون کے ہوتے ہوئے اشخاص نے فیصلہ کرنا ہے کون مجرم ہے اور کون نہیں مجرم، یا ریاست نے کرنا ہے؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو اپنے پینلسٹ سے ملوا دوں۔ پہلے صبت اللہ قادری صاحب QC ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ قادری صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ حامد مرزا صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں، یہ بھی ایک نام ہے سیاست میں، پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں یہاں پہ۔ مرزا صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ اور ہمارے سب سے اہم گیسٹ آج کے طاہر چودھری صاحب، میرے ذاتی دوست ہیں، مجھے اس پہ فخر ہے۔ طاہر صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ قادری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جی، واقعہ جیسے ہوا پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، آپ کا سر ویو کیا ہے اس پہ کہ یہ جو ہو رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اسی پاکستان ایک مہذب ملک ہونا چاہیے تھا۔ یہ ملک بنا تھا ایک مثالی ملک، مسلمانوں کا ایک مثالی ملک ہوگا دنیا کے لیے۔ قائد اعظم کا خیال تھا کہ بر صغیر کے مسلمان ایک ایسا ملک بنائیں گے جو گائیڈ کرے گا اسلامی نظریات کے بارے میں، اسلامی ویلیوز کے بارے میں۔ لیکن یہ تو بالکل جنگلی قانون بن گیا ہے، اس میں تو کوئی اسلامی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ ضیاء الحق آئے، ضیاء الحق نے اعلان کر دیا کہ وہ اسلام لائیں گے اس ملک میں۔ اسلام تو وہ کم لائے، کلاشنکوف لائے اس ملک میں، تباہ آپس میں لڑائی، لنگوسٹک جھگڑے، تمام مشکلات پیدا کی، اور انہوں نے کچھ قوانین پاس کر دیے لوگوں کے حقوق، جمعے کی چھٹی کر دی ہے، اسلام لے آیا ہوں میں۔ نواز شریف نے آگے وہ جمعے کی چھٹی ختم کی۔ اسی طرح یہ قانون آیا توہین رسالت پہ۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک ملک میں جہاں 98% مسلمان رہتے ہیں، جن مسلمانوں کی شناخت اسی بات پہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں صرف رسول اکرم کی ذات کی وجہ سے، جی رسول اکرم کی توہین کا تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی ملک۔ اس ملک میں مسلمان اور 2% مائنورٹی میں تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ کوئی ایسی بات، لیکن پھر بھی چلو قانون بن گیا۔ اب پھر 2% میں کافی لوگ ہیں، کوئی ایک طبقے کے لوگ نہیں لیکن ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایسا کوئی قانون ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کی عزت کے لیے آپ بندوق کی نوک پہ اتنی عظیم انسان کی عزت نہیں کراتے۔ ان کی عزت جو ہے ان کی سیرت کی وجہ سے، ان کی عزت اس لیے نہیں ہے مسلمانوں کے نبی تھے، اس لیے ہے کہ وہ انسانوں میں اعلیٰ ترین شخصیت تھے۔ ان کے بارے میں ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک دیانتدار انسان تھے، وہ ایک رحیم و کریم انسان تھے، ظلم کے خلاف تھے۔ وہ اپنے فیصلے کرواتے تھے نبی پاک ان سے۔ کے فیصلے ساری دنیا جانتی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جان چاہ رہا، لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں جناب بندوق کی نوک پہ تو ہمارے رسول کی عزت کرے ورنہ ہم تجھے پھانسی پہ چڑھائیں گے۔ چلو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر قانون بنایا ہے تو قانون اس لیے بنایا ہے کہ اس قانون پہ عمل درآمد ہو، اور قانون پہ عمل درآمد کون کرتا ہے؟ عدالتیں کرتی ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کے شرط سے گولی مار دی، اور جو 500 علماء نے فتویٰ بھی جاری کر دیا کہ جو گولی ماری وہ صحیح تھا، اور جس کو گولی ماری گئی اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑی۔ اس نے کہا کیا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا، وہ گستاخ رسول نہیں تھا، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ اس قانون میں، یہ کالا قانون ہے، اس میں کچھ چینجز ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ اسلام اور رسول اللہ کی گستاخ کے خلاف، گستاخان رسول کے خلاف ایکشن، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلامی قوانین کتنے سخت ہیں کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہے، کس قسم کے گواہوں کی ضرورت ہے، اور اگر جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اس قانون میں کچھ نہیں ہے۔ اس قانون میں تو صرف یہ ہے کہ آپ ہیئر سے ایویڈنس اویلیبل ہے، اس قانون میں کوئی بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کا سوال بھی نہیں ہے، جو بس ایک الزام لگا دیا اور اتنا غلط استعمال ہو رہا ہے اس قانون کا۔ آج گورنر کو مار دیا،
مقصد یہ ہے کہ آپ بول بھی نہیں سکتے، آپ کی زبان بند. 98% مسلمان جو ہیں پاکستان کے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس قانون کو امپروو کرو، یہ نہیں کہ قانون ختم کرو، اس کو امپروو کرو. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا مسلمان کی حیثیت سے کہ یہ قانون جو ہے وہ گستاخ رسول سے ڈیل نہیں کر پا رہا ہے پراپرلی، اس کو امپروو کرو تاکہ اس قسم کا کوئی ایکشن ہو ہی نہ سکے. وہ کہیں گے جی یہ میں کہتا ہوں کالا قانون ہے، اس میں کیا خرابی ہے، یہ غلط قانون ہے، اس میں ویکنیسز ہیں، اس قانون کو پھر ریکنسیڈریشن کرنا چاہیے. لیکن آج جو ہے ایک بات ہوتا ہے کہ ہم توہین رسالت کے بالکل ہم تو خود چاہتے ہیں کہ وہ ان کا جو رسول پاک کی جو عزت ہے وہ تو سب سے اہم ہمارے لیے. یہ تو بحث ہی نہیں ہے، یہ بحث ہی نہیں ہے، بات وہ قانون کی ہے. مرزا صاحب مشرف صاحب کے دور میں یہ بڑی ایک دفعہ چلی تھی کہ ہم اس قانون میں ترمیم کریں گے اور اس کو جو ہے نا جو اس میں فلاز ہیں، جو اس میں لکونہ ہے، اس کو دور کیا جائے گا. پھر کیا وجہ وہ کیوں نہیں کر پائے؟ یہی بات کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس واقعے کے اوپر 500 علماء نے فتویٰ دے دیا. یعنی مخالفت جو ہے وہ اتنی زیادہ بعض وقت ایک ایسا رخ اختیار کر لیتی ہے کہ انسان نیک ارادے ہونے کے باوجود بھی ان کی تکمیل نہیں کر سکتا. مشرف صاحب جو تھے اپنے دور اقتدار میں، باوجود اس کے کہ ان پہ بڑے الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ آمر تھے اور وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے آٹوکریٹک ان کا وہ تھا. یہ بات غلط ہے، قطعی غلط ہے کہ وہ رائے عامہ کا خیال کرتے ہیں. نثار بیگ صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہیں. ہلو بیگ صاحب. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز آ رہی سر آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے. اچھا یہ فرمائیے جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، جی اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی دیکھیے میں احمد نثار بیگ قادری عرض کر رہا ہوں. جی بیگ صاحب کا صدر ہوں اور پاکستان میں جیسے کہ ہمیں اخبار سے لگا ہے کہ ہماری جماعت نے وہاں کے 50 علماء نے یہ فتویٰ صادر کر دیا ہے کہ اس کے لیے گورنر پنجاب جو ہے سلمان تاثیر صاحب کے لیے کوئی افسوس یا اس طرح سے کوئی نہ کیا جائے اور جنازہ پر